الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ادارہ تحقیق اسلامی کے ممبران سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ ادارہ میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے. ہمارے دوست ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی جب علی گڑھ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، میرا خیال شاید 1983 یا 84 کی بات ہوگی، تو ان سے ملاقات کے لیے میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا. تو انہوں نے علی گڑھ کی زیارت کرائی اور خاص طور سے ادارہ تحقیق اسلامی کی، اور مولانا جلال الدین عمری صاحب سے ملاقات رہی. پان والی کوٹھی میں 2 بار آنا جانا ہوا. تو اور اس وقت سے مجلہ جو ہے پڑھنے کا الحمدللہ وقتاً فوقتاً موقع ملتا رہا ہے. اسی طرح مولانا ارشد جمال ندوی صاحب جو ابھی خطاب کر رہے تھے، ان سے میں بہت دنوں سے واقف ہوں. ندوی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ہمارے گاؤں جمدہاں میں ان کی رشتہ داری بھی ہے. تو گاؤں میں بھی ان سے ملاقات رہی ہے اور خواہش تھی کہ کوئی بات ہوتی، لیکن ان کی آواز پتہ نہیں کیا بات ہے صاف نہیں آ رہی. رضی الاسلام صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل صاف آواز. ٹھیک ہے. اچھا، میں بغیر کسی تمہید کے بس تھوڑا سا عرض کروں گا انشاءاللہ کتاب کے بارے. پھر آپ کا جو سوال ہوگا ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلی بات یہ کہ شکریہ ادا کرنا ادارہ تحقیق اسلامی کا اور ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، ارشد جمال صاحب اور دوسرے لوگوں کا کہ آپ حضرات نے وقت نکال کر کے اس حقیق کوشش کو سراہا اور اس کے بارے میں ایک روزہ پروگرام منعقد کیا. تو یہ میرے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے. اور وہ رپورٹ ہمارے دوست ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب نے میرے پاس بھیجی، بلکہ 2 رپورٹیں تیار ہوئی تھیں، دونوں میں نے پڑھی الحمدللہ. ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ میرے درجے کے ساتھی ہیں. تقریباً 5 سال تک ہم لوگوں نے ایک کلاس میں پڑھا ہے اور قریبی تعلق رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی بجائے ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی کے میں رضی الاسلام صاحب کہہ دوں تو کوئی حضرت صاحب برا نہ مانے، یہ بے تکلفی جو ہے آ جاتی ہے. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ کل کی گفتگو کے کل جو رپورٹ ہوئی اسی رپورٹ کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شاید بعض لوگوں کو اشکال یہ ہوا کہ کتاب کا نام ہے الوفاء باسماء النساء، اور پھر اس میں لکھا ہوا موسوعۃ تراجم اعلام النساء. تو آج کل آپ جانتے ہوں گے کہ مصنف کتاب لکھتا ہے، پھر اس کے بعد ناشر شائع کرتا ہے، اور ناشر کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں کتاب عام ہو. تو اصل نام جو میں نے کتاب کا لکھا تھا، جو ان کو دیا تھا اور اب بھی میرے پاس کمپیوٹر پہ ہے، وہ کتاب کا نام ہے الوفاء باسماء النساء نساء فی تراجم نساء الحدیث النبوی الشریف. موسوعہ انہوں نے بڑھا دیا، میں نے کبھی اپنی کتاب کا موسوعہ نہیں رکھا، اور دوسرے اعلام بھی انہوں نے بڑھا دیا. ظاہر ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس میں اعلام سب نہیں ہیں. تو اس کو اشکال اس لیے نہیں کیا کہ اس طرح کا لوگ ہوتا رہتا ہے، لوگ لکھتے رہتے ہیں اعلام النساء کا حالہ کی ہے، تو وہ کرتے رہتے ہیں لوگ، سارے تراجم جمع کر دیتے ہیں، اس میں اعلام لگا دیتے ہیں. تو کیا تو میں نے کوئی جب کتاب شائع ہوئی تو میں نے کوئی اشکال نہیں کیا، لیکن یہ نام وہ نہیں تھا جو میں نے دیا تھا. اچھا، عرض یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آپ حضرات تحقیق سے وابستہ ہے تو اس لیے آپ کے لیے بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جب کوئی شخص کوئی مضمون لکھتا ہے یا کوئی کتاب لکھتا ہے تو حقیقتاً وہ ایک یا ایک سے زائد سوالوں کو جواب دے رہا ہوتا ہے. تو جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میرے سامنے بھی ایک سوال تھا، پھر ایک سوال سے 2 سوال ہوئے، 2 سے 3 ہوئے، 3 سے 4 ہوئے، سوالات بڑھتے چلے گئے اور جوابات اسی لحاظ سے بڑھتے چلے گئے. تو جو پہلا سوال تھا جس کے لیے کتاب لکھی تھی، وہ سوال یہی تھا کہ مسلمان خواتین نے علمی میدان میں کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو حدیث شریف کے تعلق سے میں نے اس کو واضح کرنا چاہا. تو جب میں نے تراجم جمع کرنا شروع کیے تو میری خواہش یہ تھی کہ صرف ان خواتین کو جمع کروں جن کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہے صحاح وغیرہ میں اصول جو کتاب ہے حدیث کی کہ ان کی روایتیں موجود ہیں. تو ایسی جو خواتین آئیں جن کی روایتیں مجھے نہیں معلوم تھی ان کو میں نظر انداز کر دیا. پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں، ان کی روایتیں ان کتابوں میں نہیں اور جگہوں پر ہیں. پھر مجھے پیچھے جانا پڑا، 1-2 سال کے بعد، 1-2 سال تک میں نے اس طرح کام کیا. پھر مجھے پیچھے جا کر کے وہ خواتین جن کو میں نظر انداز کر دیا تھا، پھر ان کے تراجم جمع کیے کہ انہیں ان کی تو روایتیں اور دوسری کتابوں میں ہیں. تب مجھے اندازہ ہوا اور لوگوں سے گفتگو ہوئی. ہمارے ہاں آکسفورڈ میں ایک بڑے زبردست فاضل آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو کام ہوتے ہیں ان کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ انکلوزیو ہوں،
وہ ایکسکلوزیو نہ ہو. اس میں ضروری یہ ہے کہ جتنی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں شامل کی جائیں, کوئی چیز محض شبہ پر چھوڑی نہ جائے, کیونکہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے معلومات جمع ہو جائے. تو پھر میں نے اس کو بنیاد بنایا کہ جو خواتین ایسی مل جائیں کہ جن کے بارے میں کسی نے صراحت کی کہ ان کی روایتیں ہیں, اجازتیں وغیرہ ہیں, یا جن کے بارے میں غلبہ ظن ہے کہ ان کو رہا ہوگا, ان کو شامل کر لیتے ہیں, اور آئندہ جو معلومات ملتی جائیں گی ان کا اضافہ کرتے جائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کتاب شائع ہو جائے اور بعض خواتین ایسی رہ جائیں کہ جن کے بارے موضوع سے متعلق معلومات بہم نہ ہو. تو آئندہ دوسرے ایڈیشن ابھی کتاب شائع ہو چکی ہے, اب میرے پاس اس وقت اتنی معلومات آ گئی ہیں جو میری کتابوں میں نہیں ہیں, میری کتاب میں نہیں ہے, اور بہت سی خواتین کے بارے میں وہ تفصیلات جو میرے پاس نہیں تھی اب لوگوں نے بھیجنا شروع کر دی ہیں, وہ نہیں تھی, تو وہ بعد میں بڑھاتی جاتی رہیں. اور تراجم یہ ہوتا رہا ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ لکھی تو بعض تراجم بڑے مختصر تھے, پھر بعد میں لوگوں نے اور بڑھائے اور اضافہ ہوتا رہا, تو تقریباً 400-500 سال لگے کہ ہمارے پاس کتابیں جیسے تہذیب الکمال آئی, یا اس طرح سے اور دوسری کتابیں آئی جس میں معلومات اور زیادہ واضح تھیں. تو وقت لگتا ہے. میں نے جو مراجع دیکھیں وہ مراجع وہی تھے جو ہمارے پاس تھے, یا کچھ مخطوطات وغیرہ تھے شام وغیرہ کے, لیکن یہ کہ بہت سے مراجع تو خاص طور جو علاقائی زبانیں ہیں, فارسی کے بہت سے مراجع میرے پاس نہیں تھے, اور سینٹرل ایشیا کے زبانوں کے مراجع میرے پاس نہیں تھے, مسلمانوں کے دوسری زبانوں کے بھی مراجع نہیں تھے. تو اب جب ان کے بارے میں معلومات ہو رہی, لوگ رابطہ قائم کر رہے ہیں, تو بہت سی نئی معلومات ہو رہی ہیں. تو یہ کام تو یہ پہلی شرط گویا پہلے میں نے یہ کیا کہ اس کتاب کو انکلوسیو بنایا, مطلب کہ اس میں ایسا ہو کہ خواتین وہ ہوں کہ جن کے بارے اگر ابھی معلومات نہیں تو آئندہ ہو سکتا معلومات ہو جائے, جیسا کہ اس سے پہلے اور لوگوں نے کیا ہے. پھر مزید سوال یہ ہوا, یہاں بعض مستشرقین نے کہا کہ چونکہ یہ میدان ایسا ہے آپ لوگوں کا, ہم لوگ مسلمان علماء سے واقف نہیں ہیں, تو ہمیں جاننے خواہش ہے کہ یہ جو خواتین تھیں ان کا خاندانی ماحول کیا تھا, یعنی ان کے باپ کون تھے, کیا تھے, یہ ان کا تعلق ان خاندانوں سے جو قاضی ہیں, علماء ہیں, یا ان کا تعلق ان خاندانوں سے ہیں جو فلسفے اور منطق وغیرہ پڑھنے والے ہیں, کون علوم عقلیہ کے لوگ ہیں, ان کے باپ, ان کے دادا وغیرہ کا تعارف, بھائیوں کا تعارف ہو. جیسے ہوتا ہے نا ہمارے کے لوگ کتاب لکھتے ہیں شاہ دہلوی پر, تو سیاسی پس منظر, اجتماعی پس منظر, تو اس طرح کی چیزیں سامنے ہو تاکہ آئندہ جب ان کا تجزیہ کرنا ہو تو یہ آسانی ہو. تو اس کے لیے یہ ظاہر کہ یہ کام بڑا لمبا چوڑا تھا, تو اور اس میں یہ بھی ضروری تھا کہ صرف وہ معلومات ہوں جو ان سے متعلق ہوں. تو لیکن بہرحال یہ کام بھی بڑھایا گیا بعد میں. اسی طرح سے ایک اور سوال پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھیں گے, حدیث کے بارے میں کی معلومات اتنی نہیں ہیں, سندوں کو اتنا جانتے نہیں ہیں, تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں خاتون نے ابو العباس احمد ابی طالب الحجار سے بخاری شریف پڑھی, تو لوگوں کی خواہش جاننے کی کہ حجار کی سند کیا ہے, حجار نے کس سے پڑھی اور اس سے کیا ہوا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ یہ تھوڑا مشکل کام تھا کہ سارے اساتذہ, سارے شیوخ کی ساری روایتیں جمع کی جائے, کیونکہ وہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا, اتنا بڑا لمبا چوڑا ذخیرہ ہے. تو جو مشہور ترین لوگ تھے ان کوشش کی کہ کم سے کم ان کی آسانی جمع جو ہے, مثلا یہ کہ اگر بخاری ان سے پڑھی تو ان کا سماع کس سے تھا, تو یہ چند چیزیں اس طرح کی اکٹھا ہو جائیں. اگر وہ جو شیخ ہیں وہی اس خاتون کے والد بھی ہیں, تو پھر ترجمے میں یہ کوشش کی گئی کہ ان کا جو خاندانی پس منظر وہ بھی آئے, اور جو اسانید وغیرہ ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو جائے. اسی طرح سے میں نے بہت سے لیکچر وغیرہ دیے, تو بعض خواتین نے یہ کہا کہ جو سندیں وغیرہ آتی ہیں ہم لوگوں کو تو معلومات ہے ہی نہیں, ہماری بھی خواہش ہے کہ کمپنی سندوں کو جوڑے. تو پھر ایک نیا سوال پیدا ہوا, تو میں نے کہا کہ ایسا کر سکتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جو بعد کے علماء ہوئے ہیں ان کی سندوں کے ذریعے سے ان کو جوڑ دیا جائے گا کہیں کہیں, اور پھر بعد میں آ جائے گا کہ وہ بے اسناد ہی, وہ بالاسناد نفس ہی, وہ بھی یہ لگا دیں گے, تو پھر جو ان کو جوڑنا ہوگا اپنی سندوں سے وہ جوڑ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک مستشرقین کا ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو روایتیں آپ جمع جو روایتیں ہیں ان لوگوں کی, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ انہوں نے کیا روایت کی ہے, یہ تو اہم ہے کہ غیر اہم ہے. تو ان روایتوں کو بھی ان کے نمونے پیش ہونے چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ روایتیں, یہ حدیثوں کی کوئی ضرورت تھی کہ نہیں تھی, یہ کن ابواس تعلق ہے. تو جو عورتیں کثیر روایات تھی ان میں انتخاب کیا میں نے موضوعات کے لحاظ سے کہ ان کی اہم موضوعات کی روایتیں آ جائیں. ایک سوال یہ بھی ہوا کہ ان روایتوں پر فقہ کا دار و مدار کس طرح سے رہا ہے. جیسے کہ بہت سے علماء جو اعلام لکھے, جیسے سبکی طبقات الشافعیہ الکبریٰ لکھی, تو اس میں فقہی موضوعات وغیرہ پر کثرت سے بحث کی ہے.
اور دوسری چیز تو یہ بھی سامنے آیا کہ ان روایتوں کی فقہی اہمیت کیا ہے اور ان سے مسائل پر کیا اثر پڑا ہے. بعض روایتیں ایسی ہیں عورتوں کی ہے کہ ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قبول کیا اور حنفی مسلک ان سے متاثر ہوا. بعض خواتین کے روایتوں سے امام مالک کی مسلک پر اثر پڑا. بعض خواتین کے روایتوں شافعی مسلک اور حنبلی مسلک بھی پر اثر پڑا. تو پھر یہ کوشش کی میں نے کہ کہیں کہیں اس کے نمونے بھی دے دیے، حالانکہ یہ بڑا مشکل کام تھا اور اتنا لمبا اور یہ آسان نہیں تھا. اور یہ ساری چیز جو اتصال کی سندوں کی ان میں کہیں کہیں توسع اختیار کیا، اکثر جگہوں پر چھوڑ دیا گیا کیونکہ یہ ایک تو اتنا آسان بھی نہیں تھا اور اس کے مراجع اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کو سمیٹنا آسان نہیں تھا. ذہن میں آیا کہ آئندہ کبھی جو ہے اس میں توسع اختیار کیا جائے گا. تو اس کے لحاظ سے حقیقتاً یہ کتاب جو ہے بہت سے سوالات کا جواب ہو گئی ہے اور اس لیے اس میں کئی بار مجھ کو پیچھے سے آگے آنا پڑا، کئی سوالوں کا جواب ہو گیا. اور اس کی حیثیت ہو گئی ان کتابوں کی جیسے تاریخ دمشق الکبیر وغیرہ ہے کہ بہت سے سوالوں کا جواب دیتے رہتے ہیں. تو وہ کتاب عام طور سے جو پڑھتے ہیں ان کے کسی ایک سوال کا جواب اس میں ہوتا ہے. بہت سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لیے غیر متعلق ہوتے ہیں. اس لیے جو بعد کے علماء آتے ہیں پھر ان کی تہذیب کرتے ہیں اپنے اپنے موضوع کے لحاظ سے. تہذیب و تاریخ ابن عساکر، مطلب یہ کہ جو سوال ان کے زمانے کے لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں ان کو وہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں. تو تہذیب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو جب یہ کتاب میں نے مرتب کی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ساری معلومات وہ ہیں جو بہت سے لوگوں کے مطلب کی نہیں ہیں. بسا اوقات چند لوگ ایسے کو کوئی دلچسپی کی ہوگی. عام لوگوں کو ان سے عام لوگوں کو جو دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواتین جو ہیں کس طرح پڑھتی تھیں، کیا پڑھتی تھیں، کیا پڑھاتی تھیں، معاشرے کا کردار کیا تھا، ان کے اثرات کیا مرتب. یہ وہ سوالات ہیں جو عام لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے. تو میں نے سوچا کہ تہذیب کا کام تو آئندہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا. سب سے پہلے میں خود ہی اس کتاب کی تہذیب کروں گا. تو میرا ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں میں رہتا ہوں تو انگریزی زبان میں ان خواتین میں سے 200 کا انتخاب کر کے 4-5 جلدیں مرتب کروں گا اس کی کہ یہ خواتین ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے کس طرح معاشرے پر اثر ڈالا ہے، کیا تبدیلیاں پیدا کی، ان کی روایتوں کیا اثرات پڑے. وہ خواتین جن کے بارے معلومات کافی زیادہ اور واضح ہیں، مثلا کریم المروزیہ ہے جو بخاری کی بڑی راویہ تھیں. اور صحیح بات ہے کہ آج دنیا کے اندر بخاری شریف کا سب سے صحیح نسخہ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں النسخۃ الیونینیہ، جو بعد میں ترکی میں تھا، جس کو سلطان عبدالحمید الثانی نے طبع کرایا مصر سے، اس کا نام پڑ گیا تھا النسخۃ السلطانیہ. اور پھر بعد ظہر ناصر وغیرہ نے اس کو ایڈٹ کیا. تو یہ حقیقتاً ہے نسخہ یونینیہ. نسخہ یونینیہ کے بارے میں یہ بات محقق ہے کہ اس کی بنیاد کریمہ مروزیہ کی روایت پر ہے. بعد اور روایتیں بعد میں حاشیہ بڑھا دی گئی ہیں. تو کریمہ مروزیہ کے جو اثرات مرتب ہوئے، ان کی روایت پر یہ اعتماد ہوا اور روایتوں کے مقابلے ان کی روایت کیوں زیادہ صحیح ہے تو ان کے اوپر مثلا اگر 200 عورتوں کا میں انتخاب کروں گا تو ان میں ایک وہ ہوں گی کریمہ المروزیہ. اسی طرح زینب بنت الکمال ہے، کمال ہیں کہ جن کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث کی جو کتابیں ان سے سنی گئیں ان کی مقدار جو ہے تقریباً ایک اونٹ کے وزن کے برابر، ایک اونٹ پر جتنا سامان لادا جاتا ہے اس کے برابر تھی. تو وہ کیا روایتیں تھیں، کون حدیث کیا تھی، اس زمانے میں ان کا رواج کیوں تھا، کیوں لوگ ان سے آ کے پڑھتے تھے، اور کیا ان کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، سما کس طرح ہوتا تھا. تو یہ میں نے سوچا کہ انشاءاللہ 200 خواتین کو الگ کر کے انگریزی میں اس کو شائع کریں. بعض لوگوں نے اور دوسری بھی تہذیب وغیرہ کرا، تو اس میں تہذیب وغیرہ کا سلسلہ بلکہ اس میں اضافے کا بھی ابھی ناشر کا میرے پاس فون آیا تھا کیونکہ میرے پاس معلومات اور اکٹھا ہو گئی ہیں اور وہ دوسری پرنٹ کرنے والے ہیں. تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں ایک اس میں ملحق شامل کر لوں کیونکہ تقریباً اچھے خاصے نام آ چکے ہیں، کئی 100 نام کا اضافہ ہو چکا ہے جن کے بارے میں معلومات لوگوں نے میرے پاس بھیجی ہیں پرانے زمانے کی پہلے کی بھی، کیونکہ حدیث کی بہت سی کتابیں اس وقت چھپی نہیں تھی جب میں کام کرتا، اب چھپ کر کے آ گیا. ان میں خواتین کی روایتیں ہیں. تاریخ کی کتابوں کا میں نے صحیح بات کا مطالعہ نہیں کیا تھا، تاریخ طبری وغیرہ کا، تو ان کی بہت سی روایتیں رہ گئی تھی، اب وہ سامنے آ گئی. تو تقریباً کئی 100 خواتین ایسی ہیں کہ جن کی کے بارے میں معلومات ایسی ہیں ان کو بعد میں بڑھا جاتا ہے، اور بہت سے خواتین ایسی جن کے بارے میرے پاس معلومات مختصر تھی اب وہ بڑھ گئی ہیں. بعض عورتیں ایسی جو لگتا ہے کہ بھائی اس کتاب کے اندر ان کے تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بعد معلوم نہیں واقع تھا وہ عالمات تھیں. تو کتاب میں نام داخل کرنے کا فائدہ ہی ہوا کہ آئندہ جب بڑھانا ہوگا تو بڑھانا آسان رہے گا. اگر شروع ہی سے یہ کیا جاتا کہ شرط کی سختی سے پابندی کی جاتی تو پھر جب بڑھانا ہوتا تو پھر پورا نام داخل کرنا پڑتا، کیونکہ عورتوں کے بارے جو معلومات ہیں بڑی محدود ہیں، یہ سب نے شکایت کی ہے، بہت محدود ہیں. تو اگر تھوڑی سی معلومات مل جائے
تو اس کے بڑھانے کا فائدہ یہ کہ اگر کہیں تھوڑا اور مل گیا تو اس کی آسانی ہوگی. عورتوں کے بارے میں معلومات اتنی آسانی سے موجود نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا تذکرہ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, باپ کے تذکرے میں آ جاتا ہے کہ میری بیٹی نے یہ پڑھا ہے, تو اس کے تذکرے سے اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. تو یہ جو ہے اس کتاب کا انداز یہ ہوا, تو یہ بڑھ گئی. بلکہ میں نے یہ بھی کیا تھا کہ بہت سے خواتین کی اگر روایتیں بہت سی کتابوں کی ہے, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ماجہ, تو ہر کتاب کی ایک دو حدیث سندوست کر کے اور لمبی ہو گئی, تو پھر میں نے اس کو چھانٹا اور کم کیا. میں نے کہا کہ ایک دو نمونے کافی زیادہ نمونے ہو جائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اور لوگوں کے لیے اور بار ہی ہوگا, اور کوئی چھاپنے والا تیاری نہیں ہو رہا تھا. تو بہرحال تو یہ مختصراً اس کتاب کا انداز ہے. یہ کتاب حقیقتاً ایسی ہے کہ اس کو رکھا گیا ہے انکلوزیو کرنے کے لیے, مطلب کہ اس میں جتنی عورتیں شامل ہو سکیں ان کو شامل کیے جائے, کسی کو شبہے کی بنا پر نکالا نہ جائے. یہ آئندہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ کسی ایک خاص سوال کو سامنے رکھ کر کے اس کتاب کی تہذیب. 9:15 بجے تبھی وقت ہے, میں جو ایک ضروری باتیں کہہ دوں. ہاں جی, جی کوئی آپ کسی کوئی فرما ہے, کوئی صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب میں بات کر دوں, کنٹینیو کریں ڈاکٹر صاحب, وہ غلطی سے مائک آن ہو گیا تھا کسی کا. دوبارہ میں یہ چونکہ آپ لوگ جو رپورٹ تھی نا اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے لحاظ سے کوئی, کیونکہ یہاں پر ایک مستشرق نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ خواتین عالمات نہیں ہیں بہت سی, تو میں نے انگریزی میں ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا اور وہ لوگوں کو پسند آیا کہ اس کتاب میں ایسی خواتین کیوں ہیں جو عالمات نہیں ہیں اور ان کے وجوہات کیا ہیں. تو الحمدللہ لوگوں نے اس کو پسند کیا. وہ میں اس کو پوسٹ کر سکتا تھا, لیکن میں نے کہا عام طور سے لوگ انگریزی زیادہ پسند نہیں ہیں, تو یہ میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں. لیکن اگر آئندہ اس کی ضرورت پیش آئی تو اردو میں بھی کچھ لکھ دیں گے. لیکن ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ہے ماشاء اللہ لکھنے کے ماہر ہیں. ابھی جو باتیں میں نے عرض کی ہے تو امید یہی ہے کہ وہ رپورٹ میں ساری چیزیں آ جائیں گے, تو اس سے بہت سے اشکالات کا جواب ہو جائے گا. تو میں اس پر اتفاق کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت کے سوالات سنوں اور ان کے جواب استفادہ کر, کیونکہ اس کتاب کی اصلاح کا کام جاری رہے گا. اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کی خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بڑا لمبا وقت اس پہ لگا ہے نا. تو اس میں وقت اس طرح نہیں تھا کہ ایک ترتیب سے, ابھی میں بھی خود نگاہ ڈالوں تو بہت سی چیزوں کی اس میں تہذیب ہو سکتی ہے. تو آپ حضرات چونکہ تحقیق سے وابستہ ہیں اور آپ لوگ کا موضوع ہے, تو آپ حضرات کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کی روشنی میں اگر میرے پاس کوئی جواب ہوا جواب دوں گی, یا کم سے کم یہ کہ حضرات سیکھ کر کے اس کتاب کی اور اس موضوع پر کام کرنے میں مزید انشاءاللہ ارتقا ہوگا, اس سے مدد ملے گی انشاءاللہ. تو اسی پر اتفاق کرتا ہوں, اور آپ حضرات جو سوال ہو فرمائیں انشاءاللہ. تو ارشد جمال صاحب کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے, کیا بات بھائی؟ وہ پردے میں کچھ چھپے ہوئے ہیں. رضی السلام صاحب, مولانا ارشد جمال صاحب نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. ان کا نام سامنے ہے لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں. تمام لوگوں نے ویڈیو اپنے بند کر رکھے. تو مولانا ارشد جمال صاحب تو آن کرنا چاہیے, وہ جو ہے منتظم ہیں اور پروگرام چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اسکالر سے جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھیں بھائی. ہاں جی, کوئی سوال ہے بالکل سامنے رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم جی بھائی السلام. یہ آواز بہت صاف ہے جی, آواز آ رہی بالکل جی. میرا نام محمد طارق بدایونی ہے, دارالعلوم ندوۃ العلماء سے میری فراغت ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جدید تحقیقی دنیا ہے اور مختلف اسالیب کا نام ہے تحقیق کے آ رہے ہیں, تو آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر کس تحقیق کے اسلوب کو اپنایا تھا, کس اسلوب کے تحت آپ نے اس کتاب کی تالیف کی ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے دنیا کے اسفار کیے ہیں اور نہ جانے کتنی لائبریریوں سے آپ نے استفادہ کیا ہے, تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ہوتا یہ ہے کہ ایک موضوعات کی کتابیں موضوع وائز رکھی ہوتی ہیں یا پھر حروف تہجی کے اعتبار سے, تو وہاں پر دوسری جو لائبریریاں ہیں دنیا میں دوسرے ملکوں میں, وہاں پر کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کتابوں سے استفادے کا ایک ہی موضوع کے تحت؟ میری جو کتاب ہے یہ خواتین الوفا باسماء النساء, اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ اس کا مقدمہ ہے جس میں تجزیہ کیا گیا ہے. تو جو تجزیہ کیا گیا دراسہ ہے,
تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ معلومات کو اکٹھا کر کے ان سے نتائج نکالے جائیں، اور اس میں اور بہت سے نتائج نکالے جا سکتے ہیں۔ تو میں نے کیا یہ ہے کہ وہ سوالات جو عام طور سے خواتین کے متعلق پیش آتے ہیں، اپنی کتاب کی معلومات کی روشنی میں ان سوالات کا جواب دیا جائے۔ مثلا یہ کہ یہ عورتیں، ان عورتوں نے علم کہاں حاصل کیا، وہ کون سی جگہیں تھیں، مسجد ہے، مدرسے ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کو لکھا۔ یہ عورتیں درس کہاں دیتی تھیں، تو مثلا مسجد نبوی میں اگر کچھ خواتین نے درس دیا ہے تو ان کے بارے جو معلومات ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ تو یہ مختلف موضوعات سے نکال کر کے ایک تجزیہ پیش کر کے اس میں مقدمے میں کیا گیا ہے۔ باقی جو کتاب کی دوسری جلدیں ہیں اس میں بالعموم جو رجال کی کتابیں ہیں انہی کی ترتیب رکھی گئی ہے، اور نام بھی اسی طرح سے ہے۔ کتاب کا جو ہے مقدسی کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال، پھر بعد میں زن سو کر دی تہذیب الکمال فی اسماء النساء۔ تو اس میں کیا یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے قدیم ترین مراجع کی روشنی میں اس کسی بھی خاتون کا تذکرہ جمع، پھر بات کے جو اضافے کیے ہیں وہ اضافہ ہوتا رہے، کہ خاتون نام، اس کا نام، اس کے خاندان متعلق تھوڑی بہت معلومات ہو، تو وہ اس عورت کی تاریخ پیدائش، اس کے کن لوگوں سے پڑھا ہے، اگر اسفار ہوئے ہیں تو کہاں کہاں کے اسفار ہوئے ہیں، پھر کن لوگوں نے ان سے اجازتیں لی ہیں، سما کیا ہے، کیا کیا ہے، اگر ان خواتین کا کردار معاشرہ رہا ہے تو کردار کیسا رہا ہے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں، ان کی روایتوں کے نمونے وغیرہ، تو جو رجال وغیرہ کی کتابیں ہیں ان کے نمونے پر رکھے بنے، تہذیب الکمال ہے، یا امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے، یا اسی طرح سے سبکی کی طبقۃ الشافع الکبریٰ ہے، ذہبی کے سیر اعلام النبلاء ہے۔ ان کتابوں کے طرز پر اس کو رکھنے کی کوشش کی، رجال کی کتابوں کا۔ البتہ میں نے کیا یہ ہے کہ طبقات کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو پہلی جلد صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین کے متعلق ہے، آپ کے ازواج مطہرات اور بنات طاہرات۔ پھر دوسری جلد سے لے کر چند جلدوں تک صحابیات ہیں، پھر تابعیات کے بعد پھر صدیوں پر کر دیا ہے کہ دوسری صدی کی بقیہ عورتیں، پھر تیسری صدی، پھر چوتھی صدی، ان صدیوں میں شاید خواتین کم تھی، پانچویں میں کچھ بڑھی ہیں، پھر چھٹی میں 2-3 جلدیں ہو گئی ہیں، ساتویں میں بہت زیادہ بڑھی ہیں، پھر آٹھویں میں، نویں میں کثرت سے خواتین ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ ہے اب یہ موقع نہیں بیان کرنا۔ پھر اسی طرح سے تو صدیوں کے لحاظ سے ان کو کر دیا ہے۔ لائبریریوں وغیرہ میں جو چیزیں کیٹلاگ وغیرہ ہوتی دنیا میں آج کل ہر طرف اسی طرح چل رہا ہے، تو عام طور سے یہاں پر جو آکسفورڈ میں ہے وہ تو موضوعات کے لحاظ سے ہے، ہر چیز موضوع کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے کیا یہ ہے کہ مختلف حصے بنا دیے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے مشرق کی، جس کو کہتے ہیں اورینٹ، جو مشرقی علوم کی لائبریری ہے، جہاں پر عربی ہے، فارسی ہے، اردو کی چیزیں ہیں۔ تو ایک پورا ایک لائبریری اسی کی ہے، عربی، اردو، فارسی اور مشرقی چیزوں کی۔ اور پھر ان میں بھی علوم کے لحاظ سے تقسیم کر دی ہے۔ تو میں جاتا تھا تو مطلب اس میں مطالعہ کرتا تھا، تو قرآن کی چیزیں ایک ساتھ ہیں، پھر حدیث کی چیزیں، رجال کی چیزیں، اس میں فن وار تقسیم کر دی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے کیٹلاگ وغیرہ بنائے ہیں ہمارے علوم پر ان کو اتنی مہارت نہیں تھی، تو بسا اوقات بعض کتابیں جو رجال کی ہونی چاہیے وہ کہیں اور ہو گئی ہیں، کوئی کتاب کسی اور جگہ چلی گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی بہت سے خلط ملط ہے۔ وجہ یہ کہ وہ موضوعات جن لوگوں نے کیٹلاگ بنائے ہیں وہ ان موضوعات پر اتنے حاوی نہیں تھے، تو بس نئے آدمی کو ان کتابوں کے پانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ تو یہ انداز ہے موضوعات کے لحاظ سے۔ میرا خیال زیادہ تر لوگوں نے لائبریری بنائی، اور میرا خیال یہی ہر علی گڑھ میں بھی ہے، ندوے میں بھی یہی ہے۔ ندوے میں ایک اور الگ ہے، تصنیف کے لحاظ سے کر دیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے موضوعات کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ ساری چیزیں جو ہیں انٹرنیٹ پر آ گئی ہیں، تو انہوں نے اس طرح سے بنا دیے ہیں پروگرام کہ آپ کسی بھی، اب آکسفورڈ وغیرہ تو آج کل یہی ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کا نام تھوڑا سا ٹائپ کریں، ساری معلومات مل جاتی ہیں۔ مصنف کا نام ٹائپ کریں تو اس کی جتنی تصنیفات سب آ جاتی ہیں۔ تو آج کل تو سرچ کرنا تلاش کرنا بڑا آسان کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام محمد صادر ہے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمیت اور فضیلت کی ہے۔ مولانا میرا یہ سوال تھا کہ اسماء الرجال کا جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ راوی پر جرح و تعدیل ہو، کتاب کے مطالعے سے مطلب
معلوم ہوتا ہے کہ تابعیات کے دور تک جرح و تعدیل کا جو عمومی رواج ہوتا ہے، جو خاص اصطلاحات ہوتی ہیں جیسے ثقہ ہے، مجہول ہے یا مقبول ہے، ان کا استعمال ہوا ہے. لیکن تابعیات کے ادوار کے بعد عموماً اس طرح کے اصطلاحات کا استعمال کتاب میں نظر نہیں آتا ہے. جیسے شیخۃ المسندہ من بیت العلم والحدیث، اس طرح کی اصطلاحات زیادہ ملتی ہیں. تو یہ فرق آخر کیوں ہے، یہ سمجھنا چاہتے ہیں ہم. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں حدیث کی، جو اہم مجموعے ہیں جن میں حدیث کی صحت وغیرہ کا رعایت رکھی گئی، جیسے بخاری ہے، مسلم وغیرہ ہے، تو ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ ان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں راویوں پر. تو راوی کا درجہ کیا ہے؟ اگر راوی جو ہے حجت ہے اور ثقہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صحت کا اعلیٰ مقام ہے. بعض لوگ کہیں گے کہ یہ راوی جو ہے ایسا ہے کہ صدوق ہے، تو صدوق جو ہے اس سے نیچے اور بھی نیچے آ گیا ہے. تو انہوں نے الگ الگ درجے متعین کیے ہیں کہ انہی درجوں پر جو ہے حدیث کی درجہ بندی ہوتی ہے. ضرورت تھی. بعد جب کتابیں مرتب ہو گئیں تو جو بعد کی سندیں ہیں، حدیث کی صحت کا دار و مدار ان سندوں پر نہیں رہا ہے. بخاری میں جو روایت آ گئی ہے، اب بخاری نے اگر اس کو صحیح کہہ دیا تو صحیح ہے. اب ہماری جو بخاری تک سند ہے، یہ سند کمزور ہو صحیح ہو، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں. تو یہ کتابیں متواتر ہو گئی، ہر آدمی جان گیا ہے، پھیل گئی ہیں. بعض کتابیں ایسی جو پھیلی نہیں ہیں تو ان میں سند وغیرہ لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو اسی لیے راویوں اور راویات کا، بلکہ بعض لوگ تو وہ ہے کہ جو اتنے مشہور بھی نہیں تھے، مجہول مجاہیل ہیں، ان کی روایتوں پر بھی لوگ سند جوڑ لیتے ہیں کیونکہ کتاب مشہور ہے. اگر کتاب مشہور نہیں تو مجہور سند پر کتاب کا اعتبار نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ کتاب مشہور ہے اور ہماری سند میں کوئی مجہول راوی آ گیا ہے، جیسا آپ کو بتائیں قرآن کریم بالکل واضح کتاب ہے، مسلمانوں کے ہاں اس کے کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے شبہ نہیں ہے. اگر آپ کی قرات آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی قرات کی سند میں کوئی ایک ایسا راوی ہے جو معتمد نہیں ہے تو قرآن تو کوئی اثر پڑتا نہیں ہے. قرآن تو قرآن رہے گا. اب دیکھیے ہمارے یہاں بر صغیر کا عام عالم اسلام میں عام طور سے تقریباً 200 سال سے جو قرات چل رہی ہے وہ حفص عن عاصم ہے. حفص جو ہے محدثین کے یہاں قابل اعتبار ہے ہی نہیں. بہت سے لوگوں نے پر سخت تنقیدیں کی ہیں، ان پر جھوٹ وغیرہ کا الزام تک لگا دیا لوگوں نے حفص کے بارے میں. تو اگر وہ حفص جو ہے کوئی حدیث روایت کریں گے تو حدیث تو گر جائے گی. قرآن شریف روایت کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ قرآن شریف میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتے. قرآن تو قرآن ہے، قرآن تو ہر جگہ معلوم مشہور ہے. تو جب روایت کتابیں مشہور ہو گئیں تو بعد کے راویوں کے جو مقام ہے حفظ کا، اتقان کا، اس سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بلکہ بعد میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کس نے کتنی روایت ہے کہ یہ کوئی مسند ہے تو کوئی کثیر الاسانید ہے، تو یہ وہ ہے. یہ القاب بڑھتے چلے گیا اور لوگوں نے لگانا شروع کر دیا. اور خواتین کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا یہی رجحان رہا ہے. خواتین میں کمزوری وغیرہ تو ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر لوگوں کو استقراء سے ایسا معلوم ہوا کہ عورتوں نے حدیث میں جان بوجھ کر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. مطلب یہ نہیں کیا کہ جو نہیں پڑھی ہوں جھوٹ بول ہم نے کتاب پڑھی ہے، یا جس حدیث کی روایت نہ کی ہے جھوٹ بول جو ہم نے مرد لوگ کرتے رہتے ہیں. مرد میں کثرت سے وہ لوگ ہیں کہ اپنی سندیں بیان کی جو بالکل جھوٹی تھی، حدیثیں بیان کی جو بالکل جھوٹی تھی. عورتوں کے بارے میں یہ معلومات ملی نہیں ہے. کمزوری تو ملی ہے کہ ان کی روایتوں بسا اوقات محفوظ نہیں رہی، کہیں کوئی لفظ گر گیا، کہیں کچھ لفظ تبدیل ہو گیا. یہ سب چیزیں تو ہوتی رہی ہیں، یہ تو ہر آدمی کے یہاں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جان کا دانستہ طور پر جھوٹ بولنا یہ نہیں رہا. تو وہ جب حدیث کی کتاب مرتب ہو گئی تو اس کے بعد رجال میں اور نساء میں یہ تحقیق کرنا کہ کس کا ضبط کتنا ہے اور عدالت کتنی ہے بالکل لا حاصل تھا. تو میرا خیال اسی لیے لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو اور جس کے پر کسی سے کا انحصار ہو تب لوگ تھوڑا گفتگو کرتے ہیں، ورنہ عام راویوں کے بارے میں یہ گفتگو لا حاصل ہو گئی. السلام علیکم. میرا نام شارق نسیم ہے اور جامعہ سید احمد شہید سے میری فراغت ہے. میرا سوال اس کتاب سے باہر ہے. میرا سوال ایک فقہ سے ہے. یہ فقہ میں ہم دو طبقہ دیکھتے ہیں، علماء مجتہدین کا اور علماء محدثین کا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محدثین کے پاس احادیث کا جو ذخیرہ موجود تھا وہ ذخیرہ اس کے ماقبل علماء مجتہدین کے پاس موجود نہیں تھا. اور جس طریقے سے علماء محدثین نے احادیث سے استفادہ کیا ہے اس سے پہلے کے لوگوں نے اس طرح نہیں کیا ہے. سوال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں کیا ہم علماء محدثین کی آراء کو جو وہ احادیث سامنے رکھ کر مسائل استنباط کرتے ہیں ان کو علماء مجتہدین پر ترجیح دے سکتے ہیں؟ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ احناف وغیرہ قرآن کے بعد احادیث سے زیادہ جو ہے وہ اصول، قواعد اور ضوابط پر
से मसाइल को इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुहद्दिसीन आमतौर पर सबसे ज़्यादा कुरान के बाद हदीस पर ही फोकस करते हैं। तो क्या हम उलमा मुहद्दिसीन के मसाइल को तरजीह दे सकते हैं? नेज़ एक सवाल ये है कि फ़िक़्ह में मसाइल को समझने के लिए अहादीस के बाद इस दौर में, जबकि हम देखते हैं कि तमाम मसालिक के उलमा की कुतुब जो है उनकी आरा मुदव्वन हो चुकी है, तो बुनियादी तौर पर किन-किन किताबों की तरफ हमको रुजू करना ज़रूरी है? आपका सवाल जो है बड़ा तफसीली है और ये मेरा मौजूद, मैं यहाँ पढ़ाता रहता हूँ सब चीज़ों को, लेकिन बज़ाहिर जो है जो सेमिनार हो रहा है उससे इसका ताल्लुक इतना वाज़ेह नहीं है। और मेरा जो जवाबात इस सिलसिले में हैं, अगर मैं मुख्तसर जवाब दूंगा तो गलतफहमियों का दरवाज़ा खुल जाएगा, फिर मेरी तर्दीद शुरू हो जाएगी, पता नहीं क्या-क्या लोग कहना शुरू कर देंगे। लेकिन बहरहाल आपने सवाल कर दिया तो मुख्तसर बात अर्ज़ ये है कि हदीस के सिलसिले में जो हदीस के मुतालिक क्या रवैया होना चाहिए, इसमें बड़ा इख्तिलाफ पाया गया है। एक रवैया वो था जो इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा का था। ये लोगों का कहना ये था कि असल चीज़ सुन्नत है। सुन्नत के माने ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल जो आप के ज़माने से लेकर के अबू हनीफा और मालिक के ज़माने तक अमल में चला आ रहा था। यानी इमाम हनीफा के शयूख उस पर अमल करते थे और उन्होंने अपने शयूख उस पर अमल करते हुए देखा था, तो इसको वो सुन्नत कहते थे। यानी सुन्नत के माने ये हैं कि वो अमल जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि ज़माने से नस्लन बाद नस्लन चला आ रहा हो, चाहे वो सनद में ना हो, चाहे उसकी रिवायत ना हुई हो इतने वाज़ेह तौर पर। हदीस उनके नज़दीक ये थी कि जो सुन्नत है, जो आपके अक़वाल वगैरह हैं, उनकी रिवायत कर दी जाए। तो रिवायत जब होती थी तो हकीकतन एक आदमी कर रहा है, 2 आदमी कर रहा है। अब एक वाइल इब्न हुज्र हैं, यमन के रहने वाले हैं, बड़े अच्छे ख़ानदान के हैं। अब वो मदीने मुनव्वरा आए, 2-3 रोज़ उनका क़याम रहा और उन्होंने आकर के लोगों को बताया कूफा वगैरह में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ कैसे पढ़ते थे। ज़ाहिर है कि वो जो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा उन्होंने बताया है, वो कूफा के लोगों का जो तरीक़ा था उससे मुख्तलिफ था। हनफी जो तरीक़ा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। तो इब्राहिम नख़ई वगैरह ने कहा कि जो एक आराबियुन, एक बद्दू आदमी जिसने सिर्फ 1-2 नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पढ़ी, वो नमाज पढ़ना जानता है, और अब्दुल्लाह बिन मसूद वगैरह जो रोज़ाना 5 वक़्त नमाज पढ़ते हैं, उनको नमाज पढ़ना नहीं आता। तो ये लोग वो देखते थे कि एक आदमी कौन है जो मुस्तकिल साथ में रह रहा है, चाहे उसने रिवायत ना की हो, लेकिन उसका अमल क्या है, उसके बाद का अमल क्या है। तो इमाम मालिक और इमाम हनीफा का तरीका था सुन्नत को तरजीह देना, अमल को तरजीह देना, फ़ुक़हाए सहाबा के फ़तवों को ख़बर वाहिद पर तरजीह देना। जैसे हज़रत उमर का अगर फ़तवा मिल जाए तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अगर हज़रत उमर का फ़तवा मिल जाएगा तो ख़बर वाहिद पर उसको तरजीह देंगे, क्योंकि फ़तवा जब वो देते थे तो मजलिस होती थी, लोग उस पर एतराज़ कर सकते थे, तो उनका फ़तवा ज़्यादा ताकतवर है। ख़बर वाहिद जो है, एक आदमी की रिवायत उसने समझा कि नहीं समझा, सुना कि नहीं सुना, तो ये अमल चलता रहा इमाम मालिक, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक। उसके बाद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आए तो उनको ये शुबहा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम जो है इलाक़ों में तक़सीम हो जाए, कूफा का इस्लाम, मदीने का इस्लाम, ये इस्लाम, वो इस्लाम। और फिर यह है कि अब ज़माना बढ़ गया है, अब इतना काफ़ी नहीं कि सुन्नत हमारे शहर में है, लेकिन अब सुन्नत की रिवायत ज़रूरी है। हम उसी सुन्नत को मानेंगे जिसकी सनद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल जाती हो, मरासिल को भी नहीं मानेंगे। तो इमाम शाफ़ी पहले आदमी जिन्होंने हदीस को सुन्नत पर तरजीह दी और सुन्नत को हदीस का पाबंद बनाया, और ये चीज़ जो है मुहद्दिसीन को अच्छी लगी। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसीन के हीरो बन गए, हर जगह उनका एहतराम हुआ और मुहद्दिसीन को दुआएँ दी, और अब्दुर्रहमान महदी वगैरह और अहमद हंबल वगैरह ने उनका इस्तक़बाल किया और उनकी मदद की। फिर ये मसला गालिब आ गया। ये मसलक इतना गालिब आ गया कि हनफी और मालिकी लोगों के पास अपने मसलक के दिफा का कोई रास्ता नज़र नहीं आया। तो इन्होंने भी कुरिया किया ये कि जो उनके मसालिक थे, जो सुन्नतें उनकी थी, उनके लिए हदीसें तलाश करना शुरू कर दी। ज़ाहिर है कि हदीसें सब सही तो है नहीं, कमज़ोर हदीस, शाद है, ये है, वो जो भी मिली शामिल कर ली। चुनांचे इमाम हनीफा हनफी मसलक में और मालिकी मसलक में बहुत सी वो रवायतें जो मुहद्दिसीन के यहाँ गैर मोतमद हैं, इसलिए कबूल कर ली गई कि मसलक को उससे तायद होती है, और ये बड़ा ख़तरनाक मामला रहा। इससे जो है मसालिक कमज़ोर हो गए। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने कभी उन हदीसों से इस्तिलाह नहीं किया, इमाम मालिक ने कभी उनसे इस्तिलाह नहीं किया, मुअत्ता कहीं वो रवायत मौजूद नहीं है। आजकल मालिकिया जिन रवायतों पर एतमाद करते हैं वो रवायतें मुअत्ता मौजूद ही नहीं हैं। आजकल हनफी लोग जिन रवायतों पर एतमाद करते हैं वो रवायतें इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों की किताब मौजूद ही नहीं है। ये रवायतें बाद में लोगों को इधर उधर से मिल गई और उनको दाखिल कर दिया ताकि लगे कि हम भी हदीस के पर अमल करने वाले हैं, और हिंदुस्तान में इलाउ सुनन लिखी गई, जो हकीकतन ये है कि हनफी मसलक को उसने जितना कमज़ोर किया किसी किताब ने नहीं किया है। पूरे किताब पूरी शवाद से, मनाकीर से और उन रवायतों से जो मुहद्दिसीन गलत हैं
اس سے بھر دی گئی ہے دکھانے کے لیے کہ حنفی مسلک کو بھی حدیث ہے، حالانکہ حنفی مسلک کا مصطلح اور تھا۔ یہ بڑا خطرناک رجحان رہا ہے، احادیث کو اس طرح عمل کرنا یہ کسی کا طریقہ نہیں رہا ہے، نہ فقہائے کرام کا، نہ بعد کے محدثین کا۔ محدثین کرتے یہ تھے صحیح حدیث کو، اور فقہا کرتے سنت کو۔ اب کمزور حدیثوں کو شاذ اور منکر محدثین کے نزدیک غلطی کا نام ہے۔ جب ایک محدث غلطی کر دیتا ہے تو اس کو شاذ کہتے ہیں۔ اب غلط چیزوں سے استدلال ہو، غلط چیز بھی حدیث بن جائے، تو یہ بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ بہت سی روایتیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں حنفی مسلک میں، واضح طور پر وہ راویوں کی غلطیاں ہیں جن کو رائج کر دیا گیا ہے۔ تو سمجھ بوجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ طریقہ کار وہی ہے جو فقہا کا تھا کہ پہلے قرآن کریم پر کی طرف رجوع کریں، قرآن کریم میں چیز نہ ملے تو پھر سنت جو چلی آ رہی ہے، اور اس میں خاص طور سے وہ صحابہ کرام جو فقہا تھے، مفتی تھے، ان کے رائے اور ان کے طریقے کو ترجیح دینی چاہیے۔ خلفائے اربعہ، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، اس کے بعد ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عائشہ، یہ وقت لوگ ہیں جو مفتی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ بعد صحابہ کرام جو مختلف دیہاتوں سے ایک دو دن کے لیے آ گئے، روایتیں کی، اب ان کی روایتیں بخاری، مسلم میں، دوسری کتابوں میں آ گئی ہیں۔ ان کی روایتوں پر آدمی کو توقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طویل صحبت اختیار نہیں کی ہے، انہوں نے باتوں کو اس طرح سمجھا نہیں جتنا اور دوسرے لوگوں نے سمجھا ہے۔ تو یہ، اور محدثین کیا اس کی بڑی اہمیت ہے کہ راوی نے اپنے شیخ کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے، ہر آدمی کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو آج کل جو چل رہا ہے نا حنفی مسلک میں، مالکی مسلک میں استدلال، یہ طریقہ استدلال تو نہ فقہا کا رہا ہے اور نہ محدثین کا، یہ دونوں سٹا ہوا ہے۔ تو اس کی کمزوری بڑی واضح ہے، اور میں نے بار بار اس پر کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے، اور اس مختصر گفتگو میں اس کو واضح کرنے کا موقع نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ بات کہی جائے کچھ اور مطلب اس کا لوگ کچھ اور نکال دیں گے، اور ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں فتحوں کی کمی نہیں ہے، تو کل ہی فوراً ایک فتح صادر ہو جائے گا انسان کے اوپر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میں دو سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ جی فرمائیں۔ علم حدیث کی خدمت کے ضمن میں رجال کی جو محتم بشان تصانیف ملتی ہیں، کیا خواتین نے بھی اس طرح کی تصانیف وجود میں لائی ہیں اور وہ متداول ہیں، رائج ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دراصل میں جاننا چاہ رہا ہوں، آپ کی اس کتاب کا میں نے صرف ایک جلد کا بھی مطالعہ کیا ہے مذاکرے کے ضمن میں انشاءاللہ پوری ساری جلدیں پڑھوں گا پھر، لیکن اس وقت فوری طور پر یہ بات میں جاننا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان میں علم حدیث صحابہ کے ذریعے سے آیا ہے، تو کیا بعض صحابیات کی آمد کا بھی ثبوت ملتا ہے؟ اور ہندوستان میں علم کے مختلف مراکز رہے ہیں، امام ساغانی سے کہ امام سخاوی، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور پھر بعد میں میاں نذیر حسین دہلوی۔ آپ کی 42ویں جلد کی ضمن میں حضرت مجدد الف ثانی کی ذریت میں بعض خواتین کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ اور دوسری جو شخصیات گزری ہیں ان کے خانوادے میں خواتین کی خدمات کا یا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ میں دراصل جاننا چاہ رہا ہوں کیا چیزیں ہے یا نام چھوٹ گیا ہے، کیا ہے؟ جی آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں عورتوں کا، آپ جانتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر بلکہ ہمیشہ عورتوں کا جو کردار ہے وہ ایک ماں کا ہے، کہ ماں جو ہے بچوں کی تربیت کرے، اور یہ خود بڑا کارنامہ ہے۔ ہم لوگوں نے ماں کا جو کردار ہے اس کی اہمیت کم کر دی ہے، کہ ماں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ تو ماں کا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ علوم میں اشتغال بھی ہو، پھر تصنیف و تالیف میں آدمی آگے بڑھے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور خاص طور تصنیف و تالیف میں جبکہ مقابلہ ہو بخاری اور مسلم سے اور سیبویہ سے اور ابن سینا سے، تو ظاہر ہے کہ عورتوں کو اتنا وقت نہیں ہے اور نہ انہوں نے اتنا اپنے آپ کو خالق کیا۔ تو وہ فقہ مفتی تو ہو سکتی ہیں، مفتی ہو گئی بہت سی عورتیں جنہوں نے روایتیں اچھی کی ہیں، بعض نے فلسفے اور منطق میں بھی کچھ کام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ تصنیف و تالیف میں اشتغال رکھنا یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تو بہرحال مجھے اپنی اس کتاب کے تصنیف کے دوران کچھ خواتین ایسی ملی ہیں کہ جنہوں نے تصنیف کی ہے، لیکن میرا خیال وہ اتنی زیادہ اہم نہیں رہی ہوں گی، تو کچھ چیزیں تو باقی رہی، کچھ باقی نہیں ہیں، تو سب کچھ ملا کر کے بمشکل عورتوں کی تصنیفات ہے ہم لوگ کے خیال میں
100 سے کم ہوں گے، اور ان 100 میں بھی اکثر وہ تصانیف ہیں جو ان کے نام سے لوگوں نے کر دی ہیں، خود براہ راست ان عورتوں نے کی ہیں، اس کا ثبوت بڑا مشکل ہے۔ تو یہ آپ کا سوال صحیح ہے کہ عورتوں کا ابھی تک ہمیں عورتوں کی کوئی بہت ہی پائے کی کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جو کچھ ہے بھی تھوڑے بہت چھوٹے سے مجموعے ہیں، فقہ کی کوئی کتاب ہو گئی مختصر جو بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے، یا حدیث کا کوئی مجموعہ ہو گیا جو بچوں کو یاد دلانے کرانے کے لیے، لیکن بخاری اور مسلم کے پائے کی یا اس طرح کے پائے کی کوئی کتاب میرے علم میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں خواتین، اصل میں ہندوستان ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، سری لنکا اور اسی طرح سے وسطی ایشیا، ان علاقوں میں علم حدیث کا رواج رہا ہے، اور خاندانوں میں وہ اپنی بچیوں کو پڑھاتے تھے، کبھی کبھی پوری 6 کتابیں پڑھاتے تھے، لیکن ان کے تذکرے ہمارے پاس نہیں ہیں، کسی نے کیے ہوں گے تو پتہ نہیں۔ تو جہاں جہاں مجھ کو جو چیزیں مل گئی ان کو اکٹھا کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی خواتین نہیں آگے تھے، خواتین کی آگے، خاص طور سے شاہ محمد اسحاق دہلوی کی بیٹیوں کے بارے میں تو ملتا ہے، میری کتاب کا تذکرہ موجود ہے، میرا خیال ہے کہ 42ویں اور 43ویں جلد میں، یا 42ویں جلد میں اور 41ویں جلد میں شاہ الحق شاہ محمد اسحاق دہلوی کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ ہمارے وہاں ہمارے شیوخ کے شیخ ہیں مولانا عبدالستار دہلوی جو حرمین میں مقیم تھے، ان کو ان سے اجازت حاصل ہے، شاہ محمد اسحاق دہلوی کی بیٹی خدیجہ بنت اسحاق اور 2-4 نام اور ان سے اجازت حاصل ہے، تو یہ مل جائیں گے۔ اسی طرح سے شیخ حسن ہندی کے خاندان کی بہت سی خواتین ہیں، خاص طور شاہ الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حجاز میں آ گئے تھے، تو ان کی بیٹیوں کے نام آتے ہیں، کئی کے نام آتے ہیں، اور آخری جو خاتون بیٹی تھی ان کی امت اللہ دہلویہ، ان سے روایت کرنے والے ہمارے شیوخ میں بہت سے لوگ تھے اور اب بھی زندہ ہیں۔ ان کا انتقال میرا خیال 1355 ہجری 56 میں تھا۔ وہ اپنے والد کی آخری شاگردہ تھی اور حدیث کی ساری کتاب انہوں نے ان سے پڑھی تھی، بلکہ وہ مسلسلات کی روایت کرتی تھی۔ شیخ فادانی وغیرہ نے کہا کہ ہم ان کے پاس اور ہم نے ان سے سماع کیا، اور انہوں نے اجازتیں دی اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے، اور انہوں نے مسلسلات بھی روایت کی، یہاں تک کہ مسلسل بقبض اللحیہ، داڑھی پکڑ کر جو روایت کی جاتی ہے، تو ان کے داڑھی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی داڑھی کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں ہاتھ رکھ کر کے وہ حدیث ہمیں سنائی۔ تو ہمیں بھی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم مسلسل بقبض اللحیہ کی روایت ہم لوگ کر رہے ہیں ایک ایسی سند سے جس میں خاتون آئی ہوئی ہیں۔ تو اصل میں یہ چیزیں ہیں نا کہ نمونے آ گئے ہیں۔ اب آپ ہندوستان میں آپ ہیں، اب ضرورت اس کی ہے کہ کوئی ایک آدمی اس پر کام کرے کہ مختلف صدیوں میں ہندوستان میں خواتین نے کیا کام کیا، اور معلومات کہاں ملے گی؟ ان بزرگوں کے تذکروں میں، جہاں آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنی بہنوں کے بارے میں، تو بہت سی معلومات مل جائیں گی۔ مجھے بھی 2-4 باتیں ملی جو کتاب میں شامل نہیں ہیں، باتیں ملی بعض خاندان و خواتین۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شیخ حسن ہندی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، یا شمال کے بہت سے لوگ، جنوب میں بہت سے لوگ تھے، محمد طاہر پٹنی وغیرہ، یا اور دوسرے لوگ، ان کے خاندان میں یہ اپنی بیٹیوں کو کس طرح پڑھاتے تھے، تو ہو سکتا کچھ نام وغیرہ مقامی زبانوں میں یا عرب فارسی کی زبانوں میں مل جائیں، وہ سب تذکرے۔ اصل میں میرے بعض لوگ مجھ سے کہا اتنے نام کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا کہ اگر لوگ تحقیق کریں گے تو میری کتاب مختصر لگے گی، کیونکہ نام بہت ہے، ایک آدمی کی تحقیق ہے، میں نے کسی سے انڈونیشیا کے، اسی طرح سے افریقہ کے ممالک، افریقہ کے ہمیں معلومات ہی نہیں ہے، خود مراکش وغیرہ میں جو خواتین ہیں کچن ان میں کچھ لوگ آ گئے ہیں، لیکن بہت سارے معلوم، اسپین میں بڑی خواتین تھیں اور تذکرے کہاں چلے گئے، کچھ ملتے ہیں لیکن نہیں۔ اور سینٹرل ایشیا میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گھر سے جب فتویٰ نکلتا تھا کئی خواتین دستخط کرتی تھی، وہ ساری خواتین کہاں چلی گئی، ان کے تذکرے کہاں ملیں گے؟ تو لوگ کہتے ہیں علاقائی زبانیں موجود ہیں، تو یہ ایک لمبا کام ہے۔ اب آپ لوگ، آپ کا ادارہ تحقیقات ہے، آپ اپنے یہاں ایسے محققین کو لگائیں یا خواتین کو لگائیں جو ایک ایک خاندان کو لے لے، اس خاندان کی خواتین کو تلاش کریں، انہوں نے کیا پڑھا تھا، کیا کیا تھا، ان کا علم کتنا تھا، اس سے تو ہوگا یہ کہ آئندہ، اب دیکھیے میں عرض کروں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ رجال پر جو کام ہوا ہے بخاری نے اور ابو حاتم رازی وغیرہ نے تھوڑا سا لکھا، پھر بعد میں کئی 100 سال لگے، یہاں تک کہ سیر اعلام النبلاء، تاریخ دمشق الکبیر، یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ عورتوں پر یہ پہلی مرتبہ اس طرح سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ اب کئی 100 سال لگیں گے کہ عورتوں کی علمی تاریخ پوری مرتب ہو اور جگہوں سے۔ اب یہ ناقص ہے، اس میں نقص بہت زیادہ ہے، بہت ہر حیثیت سے، اس میں سارے تراجم نہیں ہیں، اور جو تراجم ہیں ان کی ساری تفصیلات نہیں ہیں۔ تو میری کتاب ایک اشارہ ہے، یا یہ کہیے کہ یہ
लोगों को मुतवज्जह करने वाली किताब है। अब आप जा करके इसकी रोशनी में मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद मालूमात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हिंदुस्तान की कसरत से ख़वातीन हैं जो इनका मुझे इल्म ही नहीं था और उसमें है ही नहीं, बहुत सी मिलेंगी, क्योंकि मैंने कोई वक्त नहीं लगाया, न मैंने कोई सफ़र किया जनूबी हिंद का और यहाँ का वहाँ का, श्रीलंका मैं नहीं गया, न वहाँ की ज़बानों को मैंने पढ़ा। जब मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मेरी किताब उनका तस्करा कहाँ से आएगा? तो अब ये काम है एकेडमिक का, लोगों के करने का, लोग करें और इस पर काम करें तो इंशाल्लाह होगा ये कि ये भी किया सकता है कि आइंदा हिंदुस्तान की ख़वातीन पर अलग से किताब मुरतब कर दी जाए, मलेशिया की ख़वातीन पर अलग से, इंडोनेशिया की ख़वातीन पर अलग से, तो फिर इससे जो है पूरी तस्वीर सामने मुकम्मल होकर के आएगी। तो ये मैं मौलाना अज़ीज़ुल इस्लाम साहब नदवी से कहूँगा, इसी तरह से हमारे अरशद जमाल साहब जो रूह पोश हैं, सामने नज़र नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हैं, उनसे अर्ज़ करूँगा। और इसी तरह से जो लोग तहकीकात इदारे तहकीकात में काम कर रहे हैं कि आप लोग तवज्जो करें और ऐसे बाहिसीन को इकट्ठा करें कि जो इन मौज़ूआत पर अलग-अलग काम करें। तो अगर एक आदमी 1-2 साल एक खानदान पर लगाएगा तो बहुत चीज़ें सामने आएँगी इंशाअल्लाह। अज़हर इस्लाम साहब की भतीजी ने तफसीर पर काम किया, चलिए एक अच्छा मौजू ले लिया, लेकिन इसी तरह से इलाकों पर काम करने जरूरत है, बजाय मौज़ूआत के इलाकों पर काम जाए कि भाई हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में औरतों के क्या काम रहा है, तो बहुत सी ख़वातीन आएंगी। देखिए मैंने तो पढ़ा ही ना, सारी ख़वातीन फारसी में जानता हूँ, मेरे पास फारसी मराजी, अगर मराजी होते मैं पढ़ता, मैं देखते इस तरह के मुझे मिले ही नहीं और ना मैंने कोशिश की। वजह यह है कि ये इतना आसान नहीं था सब कुछ इकट्ठा करना और लिखना और टाइप करना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ये इल्मी मजलिस इस वक्त मुनक़िद हुई और ये सिलसिला गुज़िश्ता 2 दिन पहले से चल रहा है। ये एक अज़ीमुश्शान कारनामा अंजाम दिया गया है और इंशाअल्लाह इल्मी दुनिया इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करेगी और ये उम्मीद है कि इस किताब से ख़वातीन के ज़िम्मे में बहुत सी तहक़ीक़ात सामने आएंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे फाजिल डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी साहब से आज जो इंटरेक्शन हुआ इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इदारे की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे स्कॉलर्स के लिए, हम लोगों के लिए वक्त, अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे सवालात के जवाबात आपने दिए हैं। मुज़ाकरे में जो हमारे जहनों में इश्कालात थे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो दूर हो गए हैं और भी चीज़ें हैं, तो इंशाअल्लाह और बेहतर तरीके से किताब का मुताला करके हम वो इश्कालात दूर करेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग इस्तिफ़ादा करेंगे। तो इस वक्त जो है आप से इस मजलिस के इनेकाद के ज़िम्न में आपने जो अपना कीमती वक्त निकाला उसके लिए इदारे की तरफ से मोहतरम सेक्रेटरी इदारा मौलाना अरशद जमाल नदवी साहब की तरफ से, डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाला और अल्लाह ताला आपकी उम्र में, आपके इल्म में बरकत अता फरमाए और इस कारनामे को उम्मत के लिए एक आगे की राह को हमवार करे और ख़वातीन के ज़िम्न में जो गलत फहमियाँ हैं, जो इश्कालात हैं, वो दूर फरमाया। आमीन। शुक्रिया। डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम साहब। नहीं, एक अज़ान भी हो गई और ख़ास तौर से डॉक्टर अकरम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने क़ीमती औक़ात मेरी गुज़ारिश पर फ़ारिग़ किए। इंशाअल्लाह इस किताब मबसूत कोई मकाला लेने का इसका फ़र्क है, तो इंशाअल्लाह उसको हम इस किताब पर एक मकाला के नतीजे में मज़ीद कुछ तशनगी में इजाफा हुआ होगा, तो अकरम भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह जब आइंदा कभी और इदारे के स्कॉलर्स की तरफ से ख्वाहिश की जाए तो इंशाअल्लाह आप अपना वक्त फ़ारिग़ करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये आइंदा कोई भी सवाल होगा ना आप जो बताएं, कोई मसला नहीं है आजकल। जी तो इंशाअल्लाह जी बेहतर ठीक है। जज़ाकल्लाह। दुआ फरमाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।